بہت سے پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں، روتے ہیں کہ ہمارا بچہ نشے پہ لگ گیا، غلط سوسائٹی میں چلا گیا ہے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ان کو سپورٹس کی طرف لے کے ہی نہیں آتے، ان کو آپ موبائل تھما دیتے ہیں. اور جیسے آپ نے باقی گیمز کی طرح NFT یعنی کہ مکس مارشل آرٹس کو آپ آگے لے کے آ رہے ہیں، یہ آج تک کبھی نہیں ہوا پاکستان میں. اتنا سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور جس طرح آپ پلیئرس کو، کوچز کو بیلٹ کے ساتھ ساتھ، میڈلز کے ساتھ ساتھ ان کو جو پیسے دے رہے ہیں، جو مین ان کو ضرورت پڑتی ہے کہیں آنے جانے میں یا گھر والوں کے منہ بند کرنے کے لیے، وہ آپ نے بہت لیول کا کام کیا ہے. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ ود بابر راجہ میں آج ایک اور مہمان ہے ہمارے ساتھ، الطاف طافو صاحب. الطاف طافو ایک کوچ ہیں، خود بھی ایک پلیئر رہے ہیں، اور MMA کے جو اب ٹاپ پاکستان کے جو پلیئرز ہیں، اسپیشلی گرلز میں بانو بٹ ان کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور کافی ساری اور نیشنل پلیئرز جو ہیں وہ ان کی اسٹوڈنٹس ہیں. ہم ان سے بات کریں گے اس گیم کے بارے میں، ان کے بارے میں، اور تھوڑا سا ایک انفارمل چٹ چیٹ ہے. الطاف بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابر بھائی، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا، اور یہ پوسٹ کاسٹ کا جو کام آپ نے شروع کیا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور پلیئر کو بھی آپ اوپر لے کے آ رہے ہیں، کوچز کا بھی دنیا کو پتہ لگ رہا ہے. اور جیسے آپ نے باقی گیمز کی طرح NFT یعنی کہ مکس مارشل آرٹس کو آپ آگے لے کے آ رہے ہیں، یہ آج تک کبھی نہیں ہوا پاکستان میں کہ اتنا سپورٹ کیا جا رہا ہے. اور جس طرح آپ پلیئرس کو، کوچز کو بیلٹ کے ساتھ ساتھ، میڈلز کے ساتھ ساتھ ان کو جو پیسے دے رہے ہیں، جو مین ان کو ضرورت پڑتی ہے کہیں آنے جانے میں یا گھر والوں کے منہ بند کرنے کے لیے، وہ آپ نے بہت لیول کا کام کیا ہے. تھینک یو الطاف بھائی. الطاف بھائی مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ مکس مارشل آرٹس کے اندر، اور آپ چونکہ کافی ڈسپلن میں ہیں، تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیں کہ کہاں کہاں سے آپ یہ کون کون سے مارشل آرٹس سے ہو کے گزرے ہیں، اور آپ جب MMA کی کوچنگ میں آئے ہیں تو اس کے پیچھے کتنا تجربہ ہے اور کیا کیا چیزیں شامل ہیں. جی، میری سٹارٹنگ جو تھی وہ کراٹے سے تھی، 99 سے. تو کراٹے میں بلیک بیلٹ ہوا، پھر 3 ڈان ہوا، اور نیشنل میں نے کافی ایونٹ کھیلے، ماشاءاللہ بڑے میڈلز لیے. اس کے بعد باکسنگ، کک باکسنگ میں ان ہو گئے، کیونکہ میں خالی کراٹے کرتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ خالی کراٹے کا ہی آگے لائف نہیں ہے، اور یہ ایک ٹچ گیم ہے تو مجھے باقی گیمز میں بھی آنا چاہیے. آگے جو جدید دور آ رہا ہے اس میں کون سی مارشل آرٹس کام آئے گی، اسپیشلی سیلف ڈیفینس کے حوالے سے. تو پھر میں یہ ووشو، کک باکسنگ میں ان ہو گیا، پھر گریپلنگ میں ان ہو گیا. تو گریپلنگ میں الحمدللہ میں PGC کا، پاکستان کا گولڈ میڈلسٹ ہوں. اور پھر جب زینب کے جیسے قصور میں ہمارے کیس ہوئے اور موٹر وے کے جو سانے ہوئے، تو تب مجھے احساس ہوا کہ بوائز کو خالی نہیں سکھانا، گرلس کو بھی اس سائڈ پہ لے کے آنا. مگر گرلس کو پیرنٹس آنے نہیں دیتی، کیونکہ جیسا ہمارا ماحول چل رہا ہے پاکستان میں، اسکول میں، کالج، یونیورسٹیوں میں، مدرسوں میں چل رہا ہے، تو وہ ڈرتے ہیں بچیوں کو خاص طور پہ کہیں بھیجنے سے. تو ہم نے ان کو جا کے یقین دلایا کہ ہم بچیوں کو آپ کی نہیں، اپنی بچیاں سمجھ کے ان کو ٹریننگ دیں گے. اور انہیں جب آ کے ماحول دیکھا کہ ہم ان کو کیسے اپنی بچی سمجھ کے ٹریننگ کروا رہے ہیں، تو پھر میں اس بانو میرے پاس پہلی دفعہ آئی، اور اس بچی میں اسٹارٹنگ سے ہی بہت ٹیلنٹ تھا. اور اس کو کراٹے کے ساتھ ساتھ جب میں دوسری گیم میں لے کے آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو ڈرتی ہی نہیں ہے. تو پھر اس کو میں نے پہلے ڈینجرس شارک کا نام دیا، اور یہ بوائز کو مارتی تھی اسٹارٹنگ سے ہی. اس نے کبھی نہیں دیکھنا کہ کوئی گرل ہے یا نہیں ہے، میں بوائز کو بھی مار لوں گی. تو آہستہ آہستہ اس نے 2 سال تو صرف بوائز کے ساتھ ہی فائٹ کیا. اس لیے یہ جب گرلس کے ساتھ فائٹ کرتی ہے تو اس کو بہت ایزی ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی اسٹرینتھ کو سنبھالنا، ان کو سنبھالنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو اس نے پھر آہستہ آہستہ بہت اچھی پرفارمنس دینا شروع کی، اور ہر پلیٹ فارم میں اس نے اپنا نام بنوایا، باکسنگ میں بھی، کک باکسنگ میں، ووشو میں، برازیلین جوجستو میں، جو نیشنل جوجستو میں اس نے بھی بتایا تھا آپ کو کہ یہ پہلی دفعہ گئی تھی. تو وہاں اس کے سامنے ساؤتھ ایشین پلیئرز بھی تھے، جو نیشنل وابڈا کے، ایئر فورس کے، نیوی کے پلیئرز تھے، جو کہ کئی سالوں سے وہاں گولڈ میڈل لیتے آ رہی تھی. ان کے ساتھ یہ پنجاب کی طرف سے پہلی دفعہ جب آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے اس کو بچی سمجھا کہ پنجاب تو کبھی گولڈ لیتا ہی نہیں ہے نیشنل میں. تو اس نے دونوں کیٹیگری میں 2 گولڈ میڈل لیے. اور ابھی گریپل فرسٹ ہوا تو اس میں بھی اس کے سامنے جو لڑکیاں تھیں، جن کے بلو بیلٹ تھی، یہ وائٹ بیلٹ ہے، اور ان کا ویٹ بھی 6-7 kg زیادہ تھا. تو میں نے جب اس سے بات کی کہ بانو ویٹ تو انہوں نے زیادہ مانگا ہے، ہمارا تو کم ہے، تو یہ ہمیشہ کی اتنا کہتی سر آپ سوچتے کیوں ہیں، جو بھی ویٹ ہے آپ فائٹ ڈن کریں. تو اس نے منوایا کہ ہم گریپل میں بھی سب سے آگے ہیں. بھائی یہ بتائیے کہ جو آپ کا کوچنگ کا سٹائل ہے،
اسپیشلی گرلز کو لے کے، اس میں آپ کو اور کیا مسائل آتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے فائنینشلی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں، اور آپ کو کیا کمی لگتی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کے کام ہے، نیشنل لیول پہ یہ لوگ آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں، پاکستان کا جھنڈا لے کے آ رہے ہیں، تو گورنمنٹ کا اس کوچنگ کو لے کے، کیونکہ آپ کا کوچنگ سے اب تعلق ہے، کیا کیا چیزیں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے؟ دیکھیے جی، گورنمنٹ کا سوال ہے تو ان کی تو بات نہ ہی کرے تو بہتر ہے، کیونکہ گورنمنٹ لیول پہ تو ہم نے اپنے کلب میں کئی دفعہ اپنے سوسائٹی کے ایم پی ایس کو بلایا، بڑے بڑے پولیٹکس کو بلایا، جس میں پی ٹی آئی ایم این اے یا جو بھی تھے، اور نون لیگی بھی بہت تھے، مگر ہم نے ان کو کہا کہ بچوں کو سپورٹ کریں، آپ کوچنگ کو بالکل نہ کریں یار، ہمیں کچھ بھی نہ دیں، ہمارے کلب کو بھی کچھ نہ دیں، مگر بچوں کو آ کو سپورٹ کرے، ان کی کوئی ممبرشپ لگائے، ان کو جو اکیڈمی اسکول کے اخراجات ہیں، جو ان کی ڈائٹ پلان ہے، یہ وہ ان کو سپورٹ کریں۔ ہم نے جو چھوٹے چھوٹے ایونٹ کرواتے ہیں کلب میں، ان میں آ کے ہمارا تھوڑا ساتھ دے دیا کریں، ہم آپ کو چیف گیسٹ بنائیں گے، آپ کی تختیاں باہر لگا دیں گے، ہمارے بچوں کو سپورٹ کریں ہمارے ساتھ۔ ہماری بچی جیسے ابھی انٹرنیشنل ایم ایم اے کا ایونٹ کھیلنے گئی ہے، تو دیکھیں نا کہ وہ بار بار کہتی تھی، روتی تھی کہ سر آپ میرے ساتھ چلیں چلیں، ان کے پیرنٹس کہتے تھے کہ ہم آپ کے بغیر اس کو نہیں بھیجنا چاہتے، مگر حالات کچھ ایسے تھے کہ مجھے وہ ساتھ نہیں لے کے جا رہے تھے، کیونکہ وہاں 7.5-8 لاکھ روپیہ لگ رہا تھا، تو وہ مجھ پہ کون لگاتا، ہم پہ کوئی 8,000 روپیہ نہیں لگانے کو تیار ہوتے۔ الطاف بھائی مجھے یہ بتائیے، آپ کو جس طرح ایسے گروپ ہے، اور پاکستان کے اندر ایسے گروپ سپورٹس کو جس طریقے سے پروموٹ کر رہا ہے، ایسے گارڈنز، شعیب افضل ملک، سہیل افضل ملک، میں تو ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس طریقے سے پاکستانی پلیئرز کو، پاکستانی سپورٹس کو اوپر لے کے آ رہے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ اس طرح پرائیویٹ سیکٹر کا آنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے پرائیویٹ سیکٹر کو لازمی اس میں آنا چاہیے، اور میں ملک شعیب صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں، انہیں اسپورٹس کو بہت آگے لے کے گئے ہیں، اور ان کو بھی اس سائڈ پہ لانے والے میں سمجھتا ہوں وہ آپ ہی ہیں، کیونکہ پہلے میں دیکھتا تھا سنوکر پہ اور دوسری گیمز پہ بہت کام ہو رہا تھا، مگر جب میں نے دیکھا کہ کبڈی پہ اور کشتی پہ، اور جیسے آپ نے ایم ایم اے کو آگے لے کے آئے ہیں، پورے پاکستان کو آپ نے اکٹھا کیا ہے، وہ واقعی اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ آپ کس طرح پلیئرس کو آگے لے کے آ رہے ہیں۔ تو پرائیویٹ سیکٹر کو چاہیے کہ آگے لے کے آئیں، دوسری جتنی سوسائٹیز ہیں ان کو آگے آنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کو جتنے بھی ہیں اسپورٹس والے ان کو پروموٹ کریں اور مل کے لے کے چلیں، تاکہ یہاں ٹیلنٹ آگے آئے اور بچے برائیاں نشوں سے بچیں۔ بہت سے پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں، روتے ہیں کہ ہمارا بچہ نشے پہ لگ گیا، یہ غلط سوسائٹی میں چلا گیا ہے، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ان کو سپورٹس کی طرف لے کے ہی نہیں آتے، ان کو آپ موبائل تھما دیتے ہیں، اور اسکول میں اس لیول کی سپورٹس نہیں ہو پاتی۔ تو یہ سب کو آگے آنا چاہیے، گورنمنٹ کو آگے آنا چاہیے، پاکستان سپورٹ بورڈ کو، پنجاب سپورٹ بورڈ کو، کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے، ایسے گروپ کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑا ایونٹ کروائے تاکہ سپورٹس آگے آئے۔ الطاف بھائی تھوڑا سا ہمیں ایک میسج دیں، عوام کو میسج دیں، اسپیشلی جو گرلز ہیں، ان کے پیرنٹس ہیں، ان کو میسج دیں، ان کو کس طریقے سے، کس طریقے سے، کون سے چیلنجز ہیں جو گرلز کو، آپ کیونکہ آپ ایز اے کوچ آپ کو پتہ ہے، تو ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے، کون سے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، اور کتنی ضروری ہے پیرنٹس کی سپورٹ۔ میں تمام پیرنٹس کو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ صرف اپنے جو آپ کا بوائے ہوتا ہے اسی کو نہ سپورٹ کیا کریں، لڑکی کو بس آپ لڑکی تک محدود کرتے ہیں کہ بس پڑھو، گھر میں رہو، کھانا پینا یہ وہ کرو، اینڈ اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ یہاں مارشل آرٹ سے، سپورٹ سے اوپر آتا ہے۔ اس کو دنیا میں رہنا ہم سکھاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سارے چیلنجز کو سامنا کرنا ہے، تو اس کو لائف میں اپنا سیلف ڈیفینس آنا چاہیے، اسپیشلی وہ کل کو جب اپنے اس کے فادر یا بڑا بھائی بزی ہوتا ہے تو اسے پتا ہو کہ میں رکشے یا گاڑی والے کے ساتھ یا کسی ایونٹ میں یا کسی ٹور پہ یا پکنک پہ کہیں بھی جاؤں تو مجھے پتا ہے کہ میں خود بھی اپنا آپ سنبھال سکتی ہوں، تو ان کو لازمی آپ کرائیں۔ میرے پاس الحمدللہ ابھی بھی 9-10 لڑکی ہیں جو بانوں کے بعد میں تیار کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ان کو میں پاکستان میں ایسے لے کے جب آؤں گا تو پاکستانی ٹیم انشاءاللہ میرے جم سے نکلے گی، اور وہ ایک پاکستان کی سب سے بہترین ایم ایم اے ٹیم ہوگی انشاءاللہ۔ الطاف بھائی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں، ایک کرنٹ سروے ہوا ہے آن دا مائک، ایک آرگنائزیشن ہے ان کی طرف سے، اور پاکستان کے بیسٹ کوچز میں انہوں نے ایک کیا ہے، ایک سروے کیا ہے جس کے اندر الطاف بھائی نمبر 1 پہ آئے ہیں، اس وقت نمبر 1 کوچ ہیں۔ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا اپنا جو کلب ہے وہ کہاں پر ہے،
ایک میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین یہ دیکھیں کہ اگر وہ اپنی گرلز کے لیے اسپیشلی اور چھوٹے بچوں کے لیے اور بچوں کے لیے اگر وہ مارشل آرٹ سکھانا چاہیں تو وہ اپنا کلب کا ایڈریس بھی بتائیں اور اپنا فون نمبر بھی بتائیں. جی میرا کلب جو ہے وہ لاہور میں والٹن کینٹ ایریے میں ہے, جو ایک سوسائٹی ہے مدینہ کالونی وہاں ہے, اور میں پچھلے 22 سال سے اسے رن کر رہا ہوں, جس میں میرے پاس 4 ایئر سے لے کے 40 ایئر تک بچے بچیاں آتی ہیں, فیمیلز آتی ہیں اپنا سیلف ڈیفینس سیکھنے, اپنا فیٹ لاس کرنے, اپنی پاکستان میں اپنا نام بنانے کے لیے. ہماری بہت سی گرلز ہیں جن کو ہم نے, جو غریب ہے بہت, جن کے پیرنٹس کچھ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم بچی کو میٹرک کے بعد پڑھا ہی نہیں سکتے, ہم نے ان کے لیے بھی ورک کیا کہ وہ آگے کالج یونیورسٹی میں اسپورٹ بیس پہ اپنا ساری اسٹڈی کرے, تاکہ وہ اپنا نام وہاں بھی کمائے اور اپنا سیلف ڈیفینس بھی سیکھے اور زندگی میں بھی اسے رہنا آئے. تو والٹن میں ہمارا کلب ہے الٹیمیٹ مارشل آرٹس نیم سے, اور میرا جو فون نمبر ہے وہ 030040834881. الطاف خان میرا نام ہے. انشاءاللہ آپ کبھی اپنی بچیوں کو لے کے آئیں, وہاں آ کے ماحول دیکھیں اور بچیوں کی ٹریننگ دیکھیں, بچوں کی ٹریننگ دیکھیں, تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اللہ نے مجھے جہاں رکھا ہے الحمدللہ اللہ کا میں شکر گزار. یہ تھے جی الطاف طافو. ہمارا بیسک مقصد ہمارے کوچز کو, ہمارے پلیئرز کو, اسپیشلی ان گیمز کو جن کے بارے میں کم بات کی جاتی ہے, ان کو اوپر لانا ہے. ایک اگلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ, ایک اگلے ستارے کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.